بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ابھی جیسے ہی اپنا چینل کھولا تو ایک ویور نے فالوور نے میسیج لکھا، جی یہ جو کتاب آپ کے پاس ہے اس کو سکین کر کے اپلوڈ کر دیں تو بہت سے لوگوں کا بھلا ہوگا۔ بھائی میرے کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں ان بھائی کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پتنگ بازی ایک طویل المدتی چیز ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس پہ عبور حاصل کرنے کے لیے سال ہا سال کی محنت، وقت اور شوق درکار ہوتا ہے۔ تو یہ باتوں سے نہیں ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو گزرے ہوئے زمانوں کا، استادوں کا ہنر، ان کا مہارت اور ان کے جو کارنامے ہوتے ہیں وہ سب پتہ چل جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا کھیل تھا جس کو سیکھنے کے لیے سالوں کے سال استادوں کی تابع داری، فرما برداری کرنی پڑتی تھی، ان سے اس کے بید باؤ سیکھنے پڑتے تھے۔ ایک پتنگ بنانا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ 2 کاغذ اور 4 تیلیاں ہوں تو پتنگ بن جاتی ہے۔ پتنگ بنانے کے پیچھے کئی دہائیوں کی محنت اور ہنر ہوتا ہے۔ پتنگ کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ہلکی ہوا والی پتنگ، تیز ہوا والی پتنگ، چیر مارنے والی پتنگ، سیدھا پیچ لگانے والی پتنگ۔ یہ ہر علاقے کے موسم، ہوا اور ڈور کے وزن کے حساب سے پتنگ بنائی جاتی ہے۔ اب نئی جنریشن کو یہ چیز کیا پتہ ہو کہ میں ایک ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ ڈوروں بار پتنگ یا گڈا۔ ڈوروں بار سے مطابق میں آپ کو ایک بالکل سمپل طریقہ بتاتا ہوں کہ ایک ڈور ہے جس سے کہ آپ 1 کلو کا پتھر اٹھا سکتے ہیں تو اس کا دھاگا نہیں ٹوٹے گا۔ تو اسی ڈور کے ساتھ اگر آپ 1.5 کلو کا پتھر باندھ دیں گے اور اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ وزن دھاگے کی طاقت سے زیادہ ہوگا تو وہ دھاگے کو آسانی سے توڑ دے گا۔ ڈوروں بار پتنگ اور گڈے کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ اس میں پھر پتنگ اڑانے والے کی مہارت ہوتی تھی، اس استاد کی جس کے ہاتھ میں ڈور ہے، کہ وہ اس کو اس مقدار میں ڈور چھوڑتا جائے کہ اس کے دھاگے کے اوپر اتنا دباؤ اور اتنا پریشر ہی نہ پڑے کہ وہ اس کے وزن کی وجہ سے ٹوٹ جائے۔ تو اس کو کہا کرتے تھے کہ ڈوروں بار پتنگ اڑانا۔ اور اس پتنگ کا اڑانے کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ آپ اس سے پیچ بہت جلد کاٹ لیتے تھے اور اس میں آپ کا ٹارگٹ ہوتا تھا سکور حاصل کرنا۔ بعد میں چاہے پتنگ ٹوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ کا سکور پلس میں آ جاتا تھا۔ تو یہ بڑی چیزیں ہوتی تھیں۔ اس میں کچھ پتنگوں کے نکے چوڑے ہوتے ہیں، کچھ پتنگوں کے نکے لمبے ہوتے ہیں، کچھ پتنگوں کی دم چھوٹی ہوتی ہے، کچھ پتنگوں کی دم باری ہوتی ہے۔ دم بھی ایک ریڈار کا کام کرتی ہے۔ تو میں اپنے بھائی سے ضرور کہنا چاہوں گا اور ان استادوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک جن استادوں کو حیات رکھا ہے اور صحت و تندرستی کی نعمت سے وہ مالا مال ہیں، حکومت وقت سے ملیں اور ان کو بتائیں کہ ہمیں یہ اپنا ہنر اپنی آنے والی نئی نسلوں کو ٹرانسفر کرنا ہے، اور اس کو سکھانے کے لیے ہمیں گراؤنڈز چاہیے، ہمیں وقت چاہیے، ہمیں اچھا مٹیریل چاہیے۔ تو گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریشن کر کے اس کا کوئی حل نکالیں، اور یہ جو ہنر سیکھ کر یہ استادی کی پگ اور استادی کے تاج جنہوں نے اپنے سر پر سجائے، یہ ان کو بتائیں کہ ان کے پیچھے کتنے سالوں کی محنت تھی اور کس طرح سے اس پروسیس سے گزر کر ہم اس سٹیج پر پہنچے کہ آج ہمیں استاد کہا جاتا ہے۔ اور سارا جو نئے اڑانے والے شوقین ہیں ان کو ہنر سکھایا جائے، باریک ڈور کا بھی استعمال کرنی ہے، باریک ڈور کا کیا مقصد ہوتا ہے، چھوٹی پتنگ کا کیا کردار ہے پتنگ بازی میں، صاف کندوں والی پتنگ کا کیا کردار ہے، ڈنڈل پتنگ کا کیا کردار ہے، صاف ڈور کا کیا کردار ہے۔ تو یہ سارا کچھ جب تک پریکٹیکلی نہیں ہوگا، گراؤنڈز میں نہیں ہوگا، نئے اڑانے والے شوقین ان کے پیچ بائی فیس نہیں دیکھیں گے، تو یہ ہنر کتابوں سے یا زبانی کلامی باتوں سے ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک ٹھیک ہے کہ لاہوریوں کے خون میں پتنگ بازی ہے، لیکن پتنگ بازی کے لیے بات ہے
کہ جب تک ڈرائیور کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہی نہیں ہوگا تو وہ گاڑی چلانی کیسے سیکھے گا۔ یا آپ ایسا کہہ لیں کہ اب پرانے پتنگ باز استاد تو اس قدر یعنی کہ اپنے کام میں مہارت رکھتے تھے کہ وہ ہر طرح سے اس چیز کو ڈیل کر لیتے ہیں، ہوا کو، موسم کو، سچویشن کو۔ لیکن ایک اس جنریشن کے نئے لڑکے کو جو 1 to 5 موٹر سائیکل چلانے والا ہو، اس کو اگر ہاتھی پر بٹھا دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ اب اس ہاتھی کو تم نے کنٹرول کرنا ہے، تو وہ کیسے کرے گا؟ جب تک کہ اس کو اس چیز کا جو ہے طریقہ ہی نہیں ہے، اس چیز کی پریکٹس ہی نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہی چیز آنے والے دنوں کی پتنگ بازی ہے کہ جب تک استاد یہ اپنا ہنر ان دوستوں میں، ان بھائیوں میں تقسیم نہیں کریں گے تو یہ کس طرح سے سارا کچھ سیکھیں گے۔ پتنگ کی قسمیں بتائیں، ڈور کی قسمیں بتائیں، دھاگا کس طرح کا ہونا چاہیے، کس موسم میں کیسی ڈور اڑائی جاتی تھی، کس موسم میں کیسی پتنگ درکار ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے، اور میرے بہت سارے دوست بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ برائے مہربانی یہ کتاب بتائیں۔ تو یہ کتاب میں نے 1990 میں خریدی تھی۔ میں آپ کو ذرا اس کا سر ورک بھی دکھا دیتا ہوں، آپ بھائی غور سے دیکھیے۔ اس کتاب کا نام ہے جی پتنگ اور تاریخ پتنگ بازی۔ ان کو لکھا تھا شجاع الدین ملک صاحب نے، لکھا ہوا ہے جی شجاع الدین ملک ایڈوکیٹ، اندرون باٹی گیٹ لاہور۔ اچھا، یہ اب آپ یہ سارا میں آپ کو دیکھ لیجئے۔ یہ لکھا ہے کتاب کا نام، یہ رائٹر کا نام لکھا ہوا ہے، یہ قیمت لکھی ہوئی ہے شجاع الدین ملک ایڈوکیٹ، مکان نمبر 406 باٹی گیٹ، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے جنہوں نے یہ کتاب چھاپی تھی۔ تو میرے بھائی یہ سارے دیکھ لیجئے، یہ ان کا ایڈریس ہے جہاں سے کتاب شاید آپ کو مل سکے گی۔ تو یہ جنہوں نے کمپوزرز جو تھے، یہ 28 کبیر اسٹریٹ اردو بازار لاہور، زیب خان پرنٹر اردو بازار، شیخ محمد سلیم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، یہ سارا دیکھیے۔ تو بالکل یہ کتاب اس قدر تفصیل سے لکھی گئی ہے کہ آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ جیسے اس زمانوں میں ہی گھوم پھر رہے ہوں۔ میں نے بھی پتنگ بازی پر ایک کتاب لکھ کر رکھی ہوئی ہے، لیکن میں ایک مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں، اس میں میری اپنی ذاتی زندگی کے تجربات ہوں گے، میرے اپنے آنکھوں دیکھے واقعات ہوں گے جو میں نے درج کیے ہیں، اور جن استادوں کو مجھے دیکھنے کا موقع ملا منٹو پارک میں، جن کو پیچ لڑاتے دیکھا، پتنگ بناتے دیکھا، ڈور لگاتے دیکھا، سب ان لوگوں کو میں نے قلم بند کیا ہے۔ تو میں انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل کوشش کروں گا کہ میں بھی کتاب پبلش کر دوں۔ تو یہ سارے میرے دوست بھائیوں کے لیے آپ دیکھ لیجئے، یہ 2001 میں پبلش ہوئی تھی۔ تو یہ میں نے ایڈریس آپ کو بتا دیا ہے، اس میں ساری ڈیٹیل ہے لگ بھگ منٹو پارک کی جو 150 سالہ ہسٹری کے انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو میں پھر اپنے جو لیونگ لیجنڈ ہیں استاد، ان سب سے گزارش کروں گا کہ حکومت سے مل کر کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ آپ کو جگہ پرووائڈ ہو، اور وہاں پر آپ اپنے نئے شوقین لوگوں کو، نئی یوتھ کو اپنا ہنر ٹرانسفر کریں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو سارے داؤ پیچ سکھائیں، تاکہ اس کھیل کی خوبصورتی ویسے ہی برقرار رہے جیسے کہ صدیوں پہلے تھی، نہ کہ یہ کھیل بھی زبانی کلامی جیسے ویڈیو گیم ہے اس طرح سے ہو جائے۔ صحیح تلوار سے لڑنا اور ویڈیو گیم میں لڑنا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جب صحیح تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو آپ کو دماغ میں یہ چیز بھی چلے کہ اپنی جان بھی بچانی ہے، ویڈیو گیم والی بات نہیں ہوتی کہ بڑھاوا مر گیا کوئی گل نہیں۔ تو اسی طرح سے یہ پتنگ بازی کا بھی ہنر ہے، جب ڈور پریکٹیکلی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تب آپ کا مائنڈ کیسے چل رہا ہوتا ہے کہ ڈیفینس بھی کرنا ہے اور اٹیک بھی کرنا ہے، اور یہ چیز آپ کو اس وقت کے جو استاد ہیں وہی سکھا سکیں گے، نہ کہ کتابیں اور نہ ہی کمپیوٹر، نہ ہی AI ٹیکنالوجی۔ تو میرے بھائی نے جو مجھ سے سوال کیا تھا میں نے ان کو جواب دے دیا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں اور دوستوں کو بھی فارورڈ کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔